बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ शिराज खान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम लंदन आई। आज मुझे ज्वाइन किया है डॉक्टर आजम बेग साहब ने, जो साबिक सदर हैं स्टूडेंट्स यूनियन के, एलिगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी इंडिया, और नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के, सेक्रेटरी जनरल हैं इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन, फाउंडर डायरेक्टर है एजुकेशनल ग्रुप ऑफ इंडिया के। मैंने आज इनसे बहुत सारे सवाल पूछने हैं, जहाँ इनकी अपना सोशल वर्क के हवाले से बात करूंगा, वहाँ हिंदुस्तानी मुसलमानों की हालत जार जो है उसका जिम्मेदार कौन है, मुसलमानों को हिंदुस्तान में खबरें सुजेस्ट करती हैं कि उन्हें उनके खिलाफ हर शुबे में डिस्क्रिमिनेशन होती है, उन्हें कत्ल किया जाता है। और इसके बाद जो भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी हैं, उनके के ऊपर ये इल्ज़ाम है कि वो अक़लियतों को तक़सीम कर रहे हैं और उनका अखंड भारत का या हिंदू या हिंद रियासत बनाने का उनका जो अज़म है उस पर वो कारबंद है। सर आजम बेग साहब, मैं आपका जब प्रोफाइल देख रहा था तो आई एम रियली इम्प्रेस्ड एंड ऑनर्ड टू हैव यू इन माय शो। So nice of you. Thank you. बहुत बहुत शुक्रिया शिराज साहब, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये जो आपको बर्तानिया में हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जो अवार्ड मिला है, इसके बारे में बताएं, ये किस सिलसिले में मिला है? जो यही सोशल नेटवर्क और तालीम, इसमें आप क्या अपने कराए नमाया सर अंजाम दिए? सर जरा हमारे नाजरीन को बताइए। जी, मैं सबसे पहले तो आपके नाजरीन की खिदमत में हदीये सलाम और तबरीक पेश करता हूँ और ये अर्ज करना चाहूँगा इस बारे में कि चूँकि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में और बिलखुसूस राजस्थान में हम लोगों ने तालीम के मैदान में मुख्तलिफ काम किए हैं। उनको मैं कारहा नुमाया तो नहीं कह सकता, लेकिन जो मेडिकल से रिलेटेड सर्विसेज हैं, जो हायर एजुकेशन से रिलेटेड सर्विसेज हैं, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्र में जो गांव के इलाके हैं, उनमें एजुकेशन को अपग्रेड करने के लिए, उन बच्चों को जो ड्रॉप आउट्स होते हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में तहजीबी, तमद्दनी, माशी और सियासी बेदारी पैदा करने के लिए जो काम हमने किए हैं, उस पर बरतानिया की तरफ से एक तंजीम ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों का सर्वे किया। उसके बाद राजस्थान से एकमात्र शायद मेरी खिदमत को उन्होंने इस लायक समझा कि उनको एजाज बख्शा जाए। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ WBR संस्था ऑर्गेनाइजेशन का, लंदन का स्पेशली जो की ब्रांच है, कि उन्होंने मुझे तकरीबन 3 महीना पहले इसके लिए इनवाइट किया। मैंने वीज़ा अप्लाई किया और उसके लिए मुझे वीज़ा मिल जाने के बाद 5 सितंबर 2023 को मैं लंदन के लिए रवाना हुआ, यहाँ पहुंचा शाम को, और मुझे पिछले एक दिन में 7 तारीख को मेरा ये एजाज था हाउस ऑफ कॉमन्स ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर, जहाँ पर कई सारे पार्लियामेंट के मेंबरान थे, वज़रात थे, मुल्क की मुख्तलिफ मुल्कों के नुमाइंदे थे, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों के शुरका थे। उन तमाम लोगों के बीच में एजाज दिया जाना यकीनन ये मेरे लिए इज्जत अफजाई का लम्हा था। और मैं समझता हूँ कि मुल्क और बैरून ममालिक जो लोग भी इस तरीके की खिदमत अंजाम देते हैं, उनके लिए WBR ऑर्गेनाइजेशन लंदन का ये सिलसिला पिछले कई सालों से जो शुरू है, इसमें इस बार राजस्थान से मुझ जैसे नाचीज को बुला करके सम्मानित किया गया है। इसके लिए मैं तमाम लंदन वासियों का, तमाम तंजीम के मुल्हिक कारकुनान का और उन तमाम लोगों का जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे, दिल के गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ और शुक्रिया अदा करता हूँ। मैनी कंग्रेचुलेशंस टू यू सर, एंड जो भी हमारे नाज़रीन हैं उनके बिहाफ पर भी मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। एक बात बता दें जरा सा, जब हमने तालीम को टच किया है तो जरा सा उन हमारे नाजरीन को बता दीजिए जो साहिब हैसियत भी हैं, अफोर्ड भी कर सकते हैं, वो किस तरह, खास करके अगर हम पाकिस्तान की बात करें, बांग्लादेश की बात करें या उन इलाकों की बात करें जहां तक हमारी ये आवाज पहुंच रही है, आपने वो क्या काम किया है? यानी तालीम के शुबे में मुझे बता दें, यानी लो लेवल पे, गांव के लेवल पे क्या क्या कर रहे हैं तालीम के सिलसिले में? बेसिकली हम लोगों ने जो, मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से मेरी एजुकेशन मुकम्मल हुई है, वहाँ पर 1992-93 में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट यूनियन का मैं इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहा हूँ।
उस वक्त हालात बहुत नाजुक थे। मुल्क के अंदर जो तशद्दुद था, बाबरी मस्जिद के इश्यूज को लेकर के जो वाकयात थे, उसमें मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुस्लिम्स को एजुकेशनली सपोर्ट नहीं किया गया, अगर इंडिया में मुस्लिम्स को मॉडर्न एजुकेशन की तरफ नहीं लाया गया, जिसकी आवाज सर सैयद ने अब से 150 साल पहले उठाई थी। आपको खुशी होगी ये जानकर कि मैं जब लंदन आया तो मेरा एक ख्वाब था कि आखिर क्या वजह थी कि सर सैयद अली रहमा 150 साल पहले 1869 में जब लंदन तशरीफ लाए, कई बार आए वो, लेकिन जब 1869 में यहाँ आए तो एक साल वो यहाँ रुके। इस वक्त मैं जहाँ बैठा हूँ और जहाँ आपसे बात कर रहा हूँ, ये तमाम वो एरिया है, वो गुड इनफ कॉलेज के नाम से जो इस वक्त जाना जाता है, मेकबर्ग स्ट्रीट के नाम से लंदन में ये वाक़या है, यहीं आकर के वो रुके थे। और उस जमाने में उन्होंने अलीगढ़ को ये मैसेज देने की कोशिश की थी पूरी दुनिया को कि अगर लंदन में मौजूद अंग्रेजी तालीम को हिंदुस्तान की बिलखुसूस मुस्लिम अकलियत अपने अंदर जज्ब नहीं करेगी तो शायद वो दुनिया के बिलमुकाबिल खड़ी नहीं हो सकेगी। हमने उसी मैसेज को लेकर के आगे बढ़े, राजस्थान गए, हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में गए। हमने ये देखा कि हमारे यहाँ मदरसों की जो शिक्षा है उसमें मदरसा शिक्षा के अंदर मॉडर्नाइजेशन नहीं है। वहां पर मदरसों में जो आधुनिकता होती है वो नहीं है, कंप्यूटर नहीं है, मैथ्स नहीं है, इंग्लिश नहीं है, हिंदी नहीं है। हम मदरसों में सिर्फ उर्दू पढ़ करके अपने आप को कैसे भी करके और उनको जोड़ नहीं पाएंगे मुल्क की जरूरतों से। खवातीन की तालीम पर कोई तवज्जो नहीं है। मदरसों में अगर वो पढ़ने दो चार आती भी हैं तो उनके लिए मुश्किल से 2-5 मदरसे हैं पूरे इंडिया में जो बड़े लेवल पर काम कर रहे हों। तो हमको ऐसा लगा कि हम लोगों को इस फील्ड में काम करना चाहिए। अल्लाह का बड़ा करम यह है कि हम लोगों ने हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में हुकूमत के साथ मिलकर के इन मदरसों को मॉडर्नाइजेशन करने का काम किया। मैं खुद राजस्थान मदरसा बोर्ड गवर्नमेंट का सेक्रेटरी रहा और हमने उस वक्त अपने दौर में 2002-2003 में जब अशोक गहलोत जी की राजस्थान में सरकार थी, मदरसों को मॉडर्नाइजेशन से जोड़ करके उनको बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा, उनको मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, इन तमाम सब्जेक्ट से जोड़ करके आज राजस्थान के 5,500 मदरसे राजस्थान गवर्नमेंट से न सिर्फ इमदाद ले रहे हैं बल्कि वो मॉडर्नाइजेशन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमारी इच्छा यह है कि हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों में जो मदरसे इस वक्त एजुकेशन को सिर्फ उर्दू से जोड़े हुए थे उनको मॉडर्नाइजेशन की तरफ लाएं। नंबर 2, जो हम लोगों ने बेसिकली काम किया, आपको खुशी होगी ये जानकर कि हिंदुस्तान में तालीम के साथ साथ जो मुस्लिम खवातीन का रेशो था वो बुरके की आड़ में कहीं ना कहीं छुपा हुआ था। बुरका यकीनन इस्लामी शरीयत का एक हिस्सा है, वो मुख्तलिफ शक्लों में मुख्तलिफ ममालिक में हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम एक आबादी को जो बड़ा हिस्सा है हमारे आबादी का उसको तालीम से बुरके के नाम पर महरूम कर दें। उसके लिए भी हम लोगों ने काम किया और आपको ये जानकर खुशी होगी, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे खुद कॉलेजेस से पढ़ी हुई स्टूडेंट जो बड़ी तादाद में खवातीन भी हैं, वो मुल्क के बेशतर हॉस्पिटल्स में बड़ी सेवाएं दे रही हैं, नर्सिंग की शक्ल में, पैरामेडिकल स्टाफ की शक्ल में। वो डिटेल्स में मैं इस वक्त जाऊंगा नहीं, लेकिन जब ये काम शुरू किया तो लोगों ने इसको काफी सराहा। हिंदुस्तान के अंदर खुद हमें इस तरीके के कई सारे एजाजात मिल चुके हैं कि मॉडर्नाइजेशन ऑफ मदरसा एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन में जो माइनॉरिटी की जरूरत थी उसके लिए आगे काम किया जाना चाहिए, जो हम लोगों ने किया। खास तौर से एक और बात जो मैं आपको बताना चाहूंगा, इंडियन मुस्लिम फॉर सिविल राइट्स के माध्यम से जो हमें पिछले 2 साल पहले इंडिया में कायम की है, मोहतरम सलमान खुर्शीद साहब, मोहतरम डॉक्टर के रहमान खान साहब, मोहतरम डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब, मोहतरम मोहम्मद अदीब साहब जो MP रहे फॉर्मर, इन सब के साथ हम लोगों ने मिल करके मुल्क के मुख्तलिफ गोशों में जो हमारी सियासी बेहुरमती है, जो हमारी माशी बदहाली है, जो हमारी तालीमी पसमानदगी है, इसको लेकर के भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों ने काम किया। और अब तक तकरीबन 5-7 रियासतों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसेस गांव देहात से जुड़ करके काफी बड़े स्तर पर हम लोगों ने लोगों में बेदारी पैदा की है, जो अब सिर्फ पढ़ने की तरफ ही नहीं आ रहे बल्कि वो अपने आप को मुस्तकबिल को कैसे संवारा जाए, मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में जो हमारे हम वतन बिरादर आगे बढ़ रहे हैं उनके साथ कैसे जोड़ा जाए। साथ के साथ वो जज्बाती माहौल जो आज से 15-20 साल पहले था उससे हम अपनी कौम को कैसे अलग करके और कुछ बुनियादी मुद्दों पर लेकर के आए, अब उस तरफ हमने पेशरफ्त की है और उसके बहुत मुस्बत असरात हमको अपने मुल्क में नजर आने लगे तो अल्हम्दुलिल्लाह।
یہ بات ٹھیک ہے، لیکن مجھے یہ بتائیں، جب مدرسہ کا ریفارمز کرتے ہیں آپ یا مسلمان خواتین کو امپاور کرنے کے لیے، انہیں جابز دلوانے کے لیے، انہیں ایجوکیٹ کرنے کے لیے، وہاں کے جو ادارے ہیں ان کے اندر ملازمتیں دلوانے کے لیے، جو سول رائٹس کی جو تنظیم آپ کی ہے، جو ایکٹیویٹیز آپ کر رہے ہیں، یہ کیا آپ اپنی مدد آپ کے تحت کر رہے ہیں یا گورنمنٹ آف انڈیا اس میں آپ کی کوئی سپورٹ کر رہی ہے؟ نہیں، گورنمنٹ آف انڈیا کا سپورٹ تو ابھی اس سلسلے میں نہ ہم لوگوں نے چاہا ہے اور نہ ہم لوگوں نے لیا ہے، اس لیے کہ گورنمنٹ تو اپنے ادارے اپنے حساب سے چلاتی ہے، پھر کئی ساری پابندیاں لگ جایا کرتی ہیں۔ یہ بیسیکلی نان ریلیجیس، نان پولیٹکس ایک تنظیم ہے جو انڈیپینڈنٹ اپنے استر پر ہم لوگوں کو بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے چونکہ اس میں صرف مسلم ہی ہے یا پھر ایسے لوگ یا ایسی جاتیں ہیں جن کو انڈیا میں یعنی عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا، وہ سب لوگ اس میں شامل؟ نہیں، میں اس میں بیسیکلی شروعاتی دور پر تو ہم نے یہی محسوس کیا کہ ہم اس میں ہائر لیول پر، انٹلیکچوئل لیول پر، گرامین استر پر مسلمز کو جوڑے، وہ جڑے بھی، لیکن ہمارے چونکہ ہم اپنے کمزور پیروں کو مضبوط کر کے جب اپنے ہم وطن برادران کے ساتھ جائیں گے تو شاید اس کی ایک الگ پہلو ہوگا۔ ہم لوگوں نے 2-3 کانفرنسز میں اپنے آپ کو تنہا رکھنے کی کوشش کی تاکہ ہم اپنے قوم کے لوگوں کو مضبوط کر سکیں، لیکن ہمارے غیر مسلم بھائیوں کی طرف سے جو سیکولر ہیں، جو سوشل ایکٹیوسٹ ہیں، جو سول برادری ہے، سوسائٹی ہے، ان سب کا یہ دباؤ رہا کہ نہیں، ہم اس میں آپ کے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں۔ اب پچھلے 2-3 کانفرنسز میں جو اتر پردیش میں ہوئی ہے، جو ابھی پچھلے دنوں گجرات میں ہوئی ہے، جو جے پور راجستھان میں ہوئی ہے، اس میں ہم نے اپنے غیر مسلم ساتھیوں کو بھی بڑی تعداد میں جوڑا اور انہوں نے اس کو ویلکم کیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جب تک ہم اپنے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہت اچھے روابط اور مراسم نہیں قائم کریں گے، تب تک شاید ہم کو اپنی اجتماعی طور سے ہمارا جو وفاق ہے، ہماری جو ترقی ہے، ہمارا جو تصور ہے، وہ ادھورا رہ جائے گا۔ اس لیے ہم اس میں غیر مسلم بھائیوں کو بھی بڑی تعداد میں جوڑتے ہیں۔ ابھی جو 2 اکتوبر کو مہاتما گاندھی جینتی پر IMCR کا جو پروگرام دہلی میں ہونے جا رہا ہے، اس میں ہم لوگ کافی لوگوں کو جو ہمارے غیر مسلم برادر ہیں ان کو بھی سمانت کرتے رہے ہیں، پچھلی بار بھی کیا اور اس بار بھی کرنے جا رہے ہیں۔ کہ ہمیں جو خبریں سجیسٹ کرتی ہیں بھارت سے، اس میں جو سکھ ہیں، جو دلت ہیں، یا جس میں جو اقلیتیں ہیں، بڑی اقلیت تو مسلمان ہیں، اور خاص کر کے ان کے ساتھ جو گورنمنٹ کا یا BJP کا یا نریندر مودی کا جو بحیثیت پرائم منسٹر جو ان کا رویہ ہے، یا گورنمنٹ کے جتنے بھی اس میں ہوم منسٹر امیت شاہ بھی کو بھی شامل کر لیں، ان کا جو رویہ ہے وہ خاصا ڈسٹربنگ ہے فار اس بینگ اے مسلم، اور بینگ اے، اگر آپ سکھوں کو بھی انکلوڈ کریں، دلتوں کو بھی کریں، عیسائیوں کو بھی کریں، تو یہ انڈیا کے بارے میں جب بات لوگ کرتے ہیں تو خود انڈین کو کہتا ہوا میں نے سنا ہے کہ انڈیا پروگریس تو بہت کر رہا ہے ایجوکیشن میں، پھر ڈیولپمنٹ بہت ہو رہی ہے، بڑی تیز رفتار ترقی کر رہا ہے، لیکن مودی لوگوں میں نفرتیں پھیلا رہا ہے اور لوگوں کو، کمیونٹی کو تقسیم کر رہا ہے، تو اس بات میں کیا صداقت ہے؟ دراصل ہم سمجھتے ہیں کہ ملک کے وزیر اعظم کی حیثیت سے نریندر مودی جی اور ان کی جو مختلف پالیسیز ہیں اس پر شاید اس وقت تبصرہ کرنے کا کوئی وقت تو نہیں ہے، لیکن یہ صحیح ہے کہ کانگریس یا اس کی ہمنوا یا سیکولر جماعتوں نے ملک میں جس طرح سے متوازن ملک کو رکھا ہے اور مساوی سلوک برقرار رکھ کر کے ملک کو آگے بڑھانے کی کوشش کی ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی بھی پیش قدمی تو اسی طرف کر رہی ہے اور اس جانب ان کے بہت سارے اچھے اقدامات بھی ہیں، لیکن مسلمانوں کو، اقلیتوں کو، OBC کو، SC ST کو، انوسوچت جاتی جن جاتی جن کو کہتے ہیں، قبائلی برادریاں کہتے ہیں، ان تمام لوگوں کے ساتھ بھارتیہ جنتا پارٹی کا جو اس وقت رویہ ہے وہ کہیں نہ کہیں ہمدردانہ کم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ اگر اس طریقے کا رویہ رکھا جائے گا تو اس سے ملک کا ہی نقصان ہوگا۔ شاید کہ یہ نفرت کا بیج بو کر کے ہم یہاں کے غیر مسلم برادران سے ووٹ پا سکتے ہیں، لیکن اب ان کا یہ سکہ نہیں چل رہا ہے۔ اب وہ کتنی ہی باتیں کریں نفرت کی، اب لوگ اس طرف توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس وقت اپوزیشن جماعتوں نے
جو ایک حلیف بنایا ہے, ایک مہاگٹبندھن بنایا ہے, لوگ اس کی طرف جڑ رہے ہیں اور سناتن دھرم کو بھی خطرہ محسوس ہو رہا ہے. اگر بھارتیہ جنتا پارٹی نفرت کی یہ راجنیتی کرے گی تو اس کا نقصان اس کو خود ہونے والا ہے. اس لیے وہ خود اب مسلموں سے جڑنے کے لیے بےتاب اور مسلمانوں کے بیچ جا کر کے ان کے قریب جانے کی کوشش کر رہی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ بھارتیہ جنتا پارٹی اور نریندر مودی جی ملک کو آگے بڑھانے کے لیے جو بھی کچھ اچھی کوششیں کر رہے ہیں, ہم ان کے لیے ان کا سمرتھن کرتے ہیں. لیکن نفرت کی جو باتیں وہ یا ان کے کچھ حلیف کرتے ہیں, اس سے ہم کو نقصان ہوتا ہے. اگر کسی کے ساتھ لنچنگ کی جاتی ہے, وہ مسلم ہو یا نان مسلم ہو, وہ غیر اخلاقی قدریں ہیں جو ملک کو آگے نہیں لے جائیں گی. اگر کسی کے گرجا گھر, مندر اور مسجد کو توڑا جاتا ہے, یہ غیر اخلاقی قدریں ہیں جس سے ملک کو نقصان ہوگا. اگر کسی کو سرے راہ چلتے بلا وجہ کس بتائے ان کے گھر کو توڑا جاتا ہے, یہ نقصان ہوگا. یہ بلڈوزروں کی سرکاریں بہت زیادہ دنوں تک بہت کام نہیں آ پائیں گی. جی ہاں, جی یہ ضرور ہے کہ ہم ایک جی دوسرے کے ساتھ قریب آ کر مل کر کے شاید اپنے آپ کو زیادہ مضبوط کر سکتے ہیں. سرکار تو کانگریس نے بھی چلائی ہے, 50 سال سرکار میں کانگریس بھی رہی ہے, لیکن ان کی ضرورت نہیں تھی جو یہ آج ہو رہا ہے. اب واپس ان کو بھی یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید ہمدردی اور بھائی چارگی ہمارے لیے ایک ماتر راستہ ہے جس سے ہم قوم, وطن اور ملک کی سالمیت کو آگے لے جا سکتے ہیں, جس کی طرف ان کو بڑھنا چاہیے. ہم ایسا محسوس کرتے ہیں. مسلم قوم اس سے پہلے بھی خطرات کا شکار رہی ہے, ملک کے کئی حصوں میں رہتی ہے, لیکن ذاتی طور پر میرا ماننا یہ ہے کہ ہم ان تمام مسائل کو اپنے ملک میں اپنے سسٹم پر سمجھیں گے, اپنے طور پر اس کی خود اس سے دور جانے اور ان کو نمٹنے اور اس کو حل کرنے کی کوشش کریں گے. ہم دوسرے ملکوں میں اپنے ملک کے بارے میں کوئی غلط بات کہہ کر کے یہ نہیں چاہتے کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ کسی طریقے کی ناانصافی کریں. ہر ملک کے باسی کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ آپ لوگوں کی لوئلٹی ظاہر ہے انڈین ہے, تو انڈین مسلم ہے, تو انڈیا میں رہ کر وہیں آپ نے اپنے حقوق کے لیے لڑنا ہے اور وہیں پر بات کرنی ہے, یہ تو ٹھیک ہے. لیکن جب آپ نے راجنیتی کی بات کی, کانگریس کی بات کی, تو مودی کی کامیابیوں میں سب سے بڑا یہ بھی عمل دخل ہے کہ اس کے اپوزٹ میں جو اپوزیشن کانگریس ہے وہ اتنی تگڑی نہیں ہے, اور خاص کر کے لیڈر لیس ہے. چونکہ جو لیڈر اس وقت موجود ہے وہ مودی کے مقابلے میں اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ ایک وجہ ہے, یا مودی کا جو ایجنڈا ہے اکھنڈ بھارت کا اور ہندو اور ہندوتواتا کا, وہ لوگوں کو زیادہ اپیل کر رہا ہے؟ نہیں, بیسیکلی یہ چیز تو کوئی بہت زیادہ میں سمجھتا ہوں اہمیت نہیں رکھتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان میں پرائم منسٹر ہندو ہے, چیف الیکشن آفیسر ہندو ہے, چیف جو مکھیہ نیادھیش ہے وہ ہندو ہیں, ساری ریاستوں کے چیف منسٹرز ہندو ہیں. مسلمان تو یہ کبھی بھی نہیں مانتا ہے کہ ہندوستان میں بالخصوص طور پر کہ ہمیں ہندوؤں کی بڑی اکثریت یا ملک کی مختلف مملکتوں میں کوئی خطرہ ہے. ہم یہ نہیں سمجھتے ہیں اور ایسا ماننا چاہیے, کیونکہ مسلمان اپنے صبر, برداشت اور قوت برداشت سے پچھلے 70 سالوں سے زندہ رہتا آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اللہ کی معیت اور حمایت پر زندہ رہے گا. ہم اپنے آپ کو ملک کی اجتماعی اکثریت میں اور اس کے وکاس میں ہم اپنا کیا یوگدان دے رہے ہیں, اس طرف ہم لوگوں کی توجہ میرے خیال ہونی چاہیے. ہندوستان میں جو اس وقت ہندوتواد کی بات کی جا رہی ہے, یہ ہمارے لیے کوئی بہت بڑا خطرہ نہیں, لیکن جو خود ہندوستان کے اندر 80% ہمارے ہندو بھائی ہیں, وہ لوگ اس سے پریشان ہیں کہ کیا ہندو راشٹر آنے کے بعد ہم لوگ اپنی جو پرانی روایات ہیں ان کو باقی رکھ سکیں گے, کیا سناتن دھرم اپنے دھرم کی جو بڑی وچاردھارائیں ہیں ان پر قائم رہ پائے گا. جو مختلف برادریاں ہیں جن کی بڑی تعداد ہے ہندوستان میں, جس میں SC ST ہے, OBC ہے, یہ تمام لوگ اپنے تعلق سے یہ سوچتی ہیں کہ شاید یہ ووٹ کو حاصل کرنے کا ایک طریقہ ہے. ہندوستان میں اس طریقے سے قوموں کو بانٹ کر کے راجنیتی کرنا نہ پہلے کبھی مناسب رہا اور نہ آئندہ کبھی مناسب رہے گا. آئندہ الیکشن میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں جو نیکسٹ ایئر مور لائکلی ہوں گے, تو ٹف ٹائم ملے گا BJP کو؟ میں سمجھتا ہوں لوگ تنگ آ رہے ہیں, لوگ پریشان ہیں. ان کی جو سرمایہ کارانہ نیتیاں ہیں, ان کی جو صنعتی نیتیاں ہیں, ان کی جو فورن سسٹم سے ریلیٹڈ نیتیاں ہیں, ان کی جو اندرون خانہ جو معاملات ہیں, ان کو لوگ بہت اچھی طریقے سے اس وقت نہیں دیکھ پا رہے ہیں. 2024 کے الیکشن میں اس وقت جو مہا گٹھ بندھن انڈیا کے نام سے بنا ہے, اس کی طرف لوگ زیادہ مثبت نظروں سے دیکھ رہے ہیں. دقت یہ ہے کہ وہ
کہیں نہ کہیں دباؤ میں آ کر کے اپنے آپ کو اس مہاگٹبندھن سے جو اب جڑنے لگے ہیں الگ نہ کر لیں. اس مہاگٹبندھن کے ساتھ جو حمایتی جڑے ہیں, جو حلیف جماعتیں جڑی ہیں, یقیناً وہ اپنے آپ کو سیکولر کہتی ہیں, اور ان کا سیکولرزم اور انڈیا محبت, وطن محبت اور محبت وطن ہونے کا اگر ثبوت دینا چاہتے ہیں تو وہ لوگ آپس میں اپنے آپ کو یونائٹ رکھیں. اگر انہوں نے اپنے آپ کو یونائٹ رکھا تو میں سمجھتا ہوں کہ مودی جی پچھلی بار 36-37% ووٹ لے کر کے اقتدار میں آئے تھے, تب بھی ان کے پاس 63-64 ووٹ پرسنٹ نہیں تھا, جو کہیں نہ کہیں ان ڈفرینٹ پارٹیز کے اندر سمٹ گیا تھا, الگ بٹ گیا تھا, منتشر ہو گیا تھا. اگر کانگریس اور یہ تمام جماعتیں ایک ساتھ متحدہ پلیٹ فارم بنا کر کے لڑیں گی, اور انڈیا کے نام سے جو ایک مہاگٹبندھن بنا ہے یہ اسی طریقے سے کام کرتا رہے گا, لوگوں کو کی باتوں کو سن کر کے ایک دوسرے سے مشورہ کر کے آپس میں منتظم ہو کر کے منظم ہو کر کے چلے گا, تو میں سمجھتا ہوں کہ خطرہ آئے گا مودی جی کے لیے. 2024 کا الیکشن بہت آسان نہیں ہوگا. اچھا, ایک پاکستان میں جو ہمارے ناظرین سن رہے ہیں یا وہ لوگ جو انڈیا کے بارے میں زیادہ جانتے نہیں ہیں, آپ کو پتا ہے 76 سال ہو گئے ہیں, ہمارے بارڈر تو بالکل ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, پورا ملک تقسیم ہے, لیکن چونکہ سیاست ہو رہی ہے تو دونوں ملکوں میں کشمیر کا مسئلہ بہت بڑا مسئلہ ہے, تو ایک دوسرے کے یہاں آنا جانا نہیں ہے. اور جو پرانی نسل ہے, پرانی پیڑھی ہے, وہ تو اب یا تو فوت ہو چکی ہے, جنہوں نے ہندوستان دیکھا ہے سارا. ابھی جو باہر ایک پرسپشن بنی ہوئی ہے وہ یہی بنی ہوئی ہے کہ انڈیا کے مسلمان خدا نہ خواستہ ان کو سانس لینے کی اجازت نہیں ہے, ان کو عبادت کی اجازت نہیں ہے, انہیں گھومنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے, انہیں گوشت کھانے کی اجازت نہیں ہے, اذان پہ پابندیاں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا. اور وہ خواتین کے اوپر جس طرح کے معاملات ماضی میں ہو چکے ہیں, یونیورسٹیوں میں کالجوں میں حملے ہوئے, اب ایسے کریٹکس کو کیا کہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں دیکھیے 25-30 کروڑ مسلمز کا وہ انڈیا دیش ہے, بڑا دیش ہے, اور 100 کروڑ ہمارے غیر مسلم بھائی رہتے ہیں. کچھ ایک لوگوں کی کرتوت اگر غلط ہے تو اس کو ہم پورے ملک کے ہندو بھائیوں پر نہیں ڈال سکتے. بڑی تعداد میں وہاں ایسے ہندو بھائی آج بھی موجود ہیں جو مسلم دھرم کا, مسلمانوں کا, مسلم برادریوں کا پورا سمان کرتے ہیں. سیاست کو ہتھیانے اور حکومت کا خواب دیکھ کر کے جو لوگ نظریاتی اختلاف پیدا کر کے مسلمانوں کے ساتھ نفرت کا سلوک کرتے ہیں, ان کی تعداد بہت کم ہے. اس کے جو واقعات ہوتے ہیں وہ اکا دکا واقعات کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ پورے ملک میں مسلمانوں کے ساتھ کوئی بڑی وہ مہم چلائی جا رہی ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. وہ اپنی سत्ता کو باقی رکھنے کے لیے ملکوں میں اب لوگ اپنی طرف سے حرکتیں کرتے ہیں, لیکن عوام کو اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. ہاں, ہم لوگوں کو یقیناً کہیں نہ کہیں بی جے پی اس طریقے سے ماحول کو بگاڑنے کی کوشش کرتی ہے, لیکن ہم اپنے صبر سے اور اپنی برداشت سے اس کو باقی رکھتے ہیں, اور ہم یہی سمجھتے ہیں کہ انسانیت اسی کا نام ہے, اور ہمارے غیر مسلم بھائی ہمارے ساتھ جو میل محبت کی, سیکولر اور بھائی چارے کی جو روایات ہیں ان کو باقی رکھیں گے, اور ہم اپنے ملک کو اسی طریقے سے آگے بڑھاتے رہیں گے. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہ ہم کو یہاں پر کھانے نہیں دیا جا رہا, ہمیں نماز نہیں پڑھنے دی جا رہی. ہمارے ساتھ کچھ واقعات ضرور ہوتے ہیں, اس کو ہم یہ نام نہیں دے سکتے کہ ہم بڑے پریشان ہیں. ایسا کچھ انڈیا ایجوکیشن میں اور اکانومی میں یعنی معاشی طور پر بہت ترقی کر رہا ہے, اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ بڑا طبقہ اب یہ سمجھنے لگا ہے کہ دنیا کے دوسرے ملکوں کی طریقے سے ہم کو بھی محنت کرنا چاہیے, ہم کو بھی اٹھ کھڑے ہونا چاہیے, اور ہم کو معاشی ترقی میں مساوی ہونا چاہیے. یووا جو اس سے پہلے تک اس طرح منظم نہیں تھا, وہ اب دنیا کے دوسرے ملکوں سے بہت کچھ چیزیں سیکھ رہا ہے, اور ہمارے خود ملک کے اندر اس طریقے کی پالیسیز بنائی جا رہی ہیں کہ ہم دوسرے ملکوں کی برابری نہیں بلکہ ان سے کئی ملکوں سے تو ہم بہت آگے بڑھتے جا رہے ہیں. اس سے پہلے تک ایسا ہوتا تھا کہ ہمارے یہاں کے نوجوان باہر ملکوں میں جاتے تھے بڑی تعداد میں پڑھنے کے لیے اور روزگار لینے کے لیے. اب یہ بہت بڑا اللہ کا کرم اور احسان ہے کہ اب ہندوستان کے اندر بڑی تعداد دنیا کے بیرون ممالک کی جاتی ہے پڑھنے کے لیے بھی اور روزگار کے لیے بھی. تو ملکوں کا یہ اشتراک اپنے آپ کو بہتر بنانے اور مضبوط بنانے کے لیے بنا ہے, جس کی وجہ سے ہندوستان کے اندر ماحول بہتر بنا ہے. اور ایک بات جو اور میں کہنا چاہوں گا, ہمارے یہاں کا بینکنگ سسٹم بہت مضبوط ہے. پتہ نہیں کیسے کچھ لوگ وہاں سے کروڑوں روپے لے کر کے بھاگ آئے اور وہ دنیا کے مختلف ملکوں میں چلے گئے, جس سے ہماری معاشی ترقی کو نقصان ہوا ہے. لیکن
یہ بالکل سچ ہے کہ معاشی طور پر اور تعلیمی طور پر ہندوستان پہلے کے مقابلے میں بہتر اور مضبوط ہوا ہے، اور باہر کے ممالک کے نوجوان ہندوستان کی طرف امید بھری نظروں سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم بھی اب اپنے آپ کو بہتر طریقے سے ہندوستان میں معاشی اور تعلیمی طور پر مضبوط کرنے کے لیے مسلمان بھی اٹھ کھڑا ہوا ہے۔ ہمارے جو بچے پہلے تعلیمی طور پر ہم کو کہیں صف میں نظر نہیں آتے تھے، اب وہ RS مطلب ڈیفرنٹ لیول پر وہ سول سروسز بھی آ رہے ہیں، جوڈیشل سروسز میں بھی آ رہے ہیں، آرگنائزیشن سروسز میں بھی آ رہے ہیں، اور جو سسٹم ہے بینکنگ کا اس سے بھی جڑ رہے ہیں۔ ڈفرینٹ لیول پر جو سروسز ہیں اس میں اب ہم لوگ سب جڑ کر کے اور مضبوط ہو رہے ہیں۔ یہ ایک خوش آئند پہلو ہے۔ Thank you very much, Dr. Azam Beg